السلام علیکم۔ میں مسز فاضیہ قاضی کارس پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 کی جانب سے 8ویں کلاس کے اردو قواعد و انشاء کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے کیا سیکھا۔ اردو قواعد کے حصے صرف و نحو اور ان کی اقسام کے نام سیکھے، نظم کی اصطلاحات پڑھیں جن میں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، مخمس اور مصدق کو وضاحت سے پڑھا، واحد جمع کے اصول سیکھے، عربی قاعدے کی مدد سے جمع بنائی، الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد بھی ہمارے سبق میں شامل تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم ان عنوانات کو پڑھیں گے: اردو گنتی، لفظوں اور ہندسوں میں، خطوط نویسی، رودات نویسی۔ آئیے اب ہم اپنے لیکچر نمبر 3 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلا عنوان پڑھتے ہیں: گنتی۔ کسی بھی مجموعے کو شمار کرنا گنتی کہلاتا ہے۔ ہندسے وہ علامات ہیں جو مختلف زبانوں میں گنتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو گنتی میں کچھ الفاظ غلط تلفظ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے میں 1 سے 100 تک گنتی سکھاؤں گی تاکہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو۔ جی اب گنتی شروع کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 جی طالب علموں، آپ لوگوں نے گنتی دیکھی اور سنی۔ آپ نے اس میں ان چند الفاظ پر غور کیا جو پڑھنے کے دوران نمایاں کیے گئے، جیسے پہلا لفظ تھا 29۔ اس کو لوگ عموماً غلط پڑھتے ہیں 29، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح لفظ 31 ہوتا ہے، 31 نہیں۔ اگلا لفظ ہے 49، جسے لوگ 49 پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے 53۔ 53 کو 53 پڑھا جاتا ہے، 53 نہیں۔ اس کے آگے لفظ ہے 71، یعنی 71 کو 71 لکھتے اور پڑھتے ہیں، 71 نہیں۔ اس کے بعد مزید الفاظ ہیں 51، جس کو 51 غلط پڑھا جاتا ہے۔ 81، جو کہ 81 پڑھا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ 91، یہ لفظ درست ہے، 91 غلط ہے۔ اس میں آخر میں لفظ آتا ہے 99، اس کو بھی لوگ عموماً 99 پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ باقی الفاظ کے ساتھ اعراب لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ مزید آرام سے اپنی گنتی پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، سوال نمبر 1، درج ذیل ہندسوں کو الفاظ میں تحریر کیجیے۔ طالب علموں، یہاں پر آپ کو چند ہندسے نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ان کو آپ لفظوں میں تبدیل کریں گے۔ سوال نمبر 2، ذیل میں دیے گئے جملوں میں الفاظ میں لکھی گئی گنتی کو ہندسوں میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ مثال کے لیے ایک جملہ آپ کو سمجھایا گیا ہے، پاکستان 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ لفظوں میں لکھا ہوا تھا، اس کو ہندسوں میں تبدیل کیا گیا، پاکستان 1947 کو وجود میں آیا۔ جس طرح سے پہلا جملہ آپ کو کر کے بتایا گیا ہے، بقیہ جملے آپ اپنی کاپی میں خود کریں گے۔ نمبر 2، سوئٹزرلینڈ میں استعمال شدہ 91% شیشے کے سامان کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، سال 2020 میں عالمی وبا کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ نمبر 4، قائد اعظم کا سال پیدائش 1876 ہے۔ عزیز طالب علموں، آپ جب بھی اردو قواعد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو قواعد کے ساتھ انشاء کا لفظ بھی پڑھتے ہیں۔ حصہ قواعد میں صرف و نحو کا ذکر ہوتا ہے اور انشاء سے مراد انشاء پردازی ہے، جس میں مضامین، خطوط، درخواستیں، تفہیم اور کہانیاں وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے اب ہم انشاء پردازی میں اپنا پہلا عنوان پڑھتے ہیں، خطوط نویسی۔ خطوط نویسی انشاء پردازی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں سادگی ہوتی ہے۔ خط کو مکتوب یا نامہ بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور مکتوب نگار کہتے ہیں۔ جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہماری اس شخصیت سے تحریر کے ذریعے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ موجودہ تیز رفتار دور میں خطوط نویسی کا انداز بالکل ہی بدل گیا ہے۔ طویل تمہیدی فقرات اور لمبے لمبے القاب و آداب ترک ہو چکے ہیں اور مطلب کی بات کو سیدھے سادے اور مختصر انداز میں بیان کرنا خط کی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اس جدید دور میں خط لکھنے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ خط لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ خط کا مضمون ایک ہی پیراگراف میں لکھنے کی بجائے ایک سے زیادہ پیراگراف میں تقسیم کر لیا جائے۔ خط کی قسمیں۔ خط کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا، نجی خطوط، اسے غیر رسمی خط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خط اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، مگر جس کے نام خط لکھا جائے اس کے رتبے کے مطابق بے تکلفی کا عنصر ہونا چاہیے۔ دوسری قسم، کاروباری خطوط، اسے رسمی خط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خط کاروبار، خرید و فروخت یا آپس میں لین دین کے سلسلے میں کسی فرد، کمپنی یا کاروباری ادارے ایک دوسرے کو تحریر کرتے ہیں۔ سرکاری خطوط،
یہ خط سرکاری حکام کو تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہر خط کو عام طور پر درخواست کہا جاتا ہے۔ خط کے کچھ بنیادی حصے ہوتے ہیں، جیسے مقام روانگی اور تاریخ، القاب، آداب و سلام، نفس مضمون، خاتمہ۔ آئیے اب ہم بنیادی حصوں کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ مقام روانگی اور تاریخ۔ خط کے پیشانی پر دائیں کونے میں لکھنے والے کے شہر یا قصبے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے تاریخ درج کی جاتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ لفظوں اور ہندسوں میں لکھی جائے گی، یعنی اگر ہم آج کی تاریخ لکھتے ہیں جیسے کہ 28 جولائی سن 2020 تو 28 ہندسوں میں لکھیں گے اور جولائی لفظوں میں لکھیں گے۔ اسی طرح اس کے آگے سال جو ہے ہندسوں میں آئے گا۔ اگلا حصہ ہے القاب و آداب۔ اس حصے میں سطر یعنی لائن کے درمیان میں مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جائے اس کو مرتبے اور عمر کے لحاظ سے مناسب الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگلے سطر میں تاریخ کے عین نیچے یعنی دائیں جانب سلام یا دعا لکھی جاتی ہے۔ نفس مضمون یہ خط کا اصل اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا اپنا مدعا اور خط لکھنے کا مقصد واضح کرتا ہے۔ اس حصے میں وہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں جو کاتب یعنی خط لکھنے والا مکتوب الیہ سے کہنا چاہتا ہے۔ خط کا یہ حصہ بڑا مؤثر اور دلکش ہونا چاہیے اور عبارت ایسی ہونی چاہیے جس سے محسوس ہو کہ کاتب مکتوب الیہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، تو خط کا یہ حصہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں جب ہم بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خط پڑھنے والا ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے سے بڑوں سے ہمیشہ احترام اور تعظیم کا اظہار کرنا چاہیے۔ خاتمہ۔ خط کا خاتمہ موقع محل کے مطابق دعائیہ کلمات سے ہوتا ہے۔ دعائیہ کلمات کے بعد اگلی سطر میں خط کے انتہائی بائیں جانب مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے اور نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا موزوں لفظ یا کلمہ لکھتا ہے جس سے مکتوب الیہ سے اس کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اب آپ کے سامنے خط کا خاکہ موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خط کی پیشانی پر دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سب سے اوپر لکھا ہوا ہے از کراچی۔ از کراچی کا مطلب ہے کراچی سے، یعنی یہ خط کراچی سے لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے آج کی تاریخ مورخہ 28 جولائی سن 2020۔ اس کے بعد اگلی سطر میں درمیان میں القاب لکھے گئے ہیں اور چونکہ یہ خط والد صاحب کے نام دکھایا جا رہا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے محترم ابا جان۔ یہاں پر آپ لوگ قبلہ والد صاحب، پیارے ابو جان بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سطر میں دائیں جانب لکھا ہوا ہے السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ کو سرخ کلر سے نظر آ رہا ہوگا نفس مضمون۔ تو نفس مضمون یہ وہ حصہ ہے جس میں اصل باتیں لکھی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کا خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے آخر میں انتہائی بائیں جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے آپ کا فرما بردار بیٹا۔ چونکہ یہ خط والد صاحب کے نام تھا اس لیے اس رشتے کی مناسبت سے یہاں پہ لکھا ہے آپ کا فرما بردار بیٹا، اور نیچے لکھا ہوا ہے خط لکھنے والے کا نام، یعنی کہ خط لکھنے والا جو ہوگا وہ یہاں پر اپنا نام لکھے گا۔ سرگرمی نمبر 2۔ موجودہ حالات میں تعلیمی ادارے بند ہونے کے باعث آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنے دوست کے نام خط لکھ کر بتائیے کہ آپ ان آن لائن کلاسز سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے چند اشارات دیے گئے ہیں،
ان سے مدد لیتے ہوئے آپ بآسانی اپنا خط لکھ سکتے ہیں۔ جی طالب علموں، خط کا عنوان ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اشارات آپ کو دیے گئے ہیں: جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، کلاسز کی نوعیت، گوگل کلاس روم، زوم ایپ کے ذریعے کلاس، واٹس ایپ، یوٹیوب لیکچرز، آپ کی دلچسپی کتنی ہے، وقت کی پابندی کرتے ہیں آپ، اور ہوم اسائنمنٹ کس طرح سے مکمل کرتے ہیں۔ جی طالب علموں، خط کا عنوان ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اشارات آپ کو دیے گئے ہیں: جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، کلاسز کی نوعیت، گوگل کلاس روم، زوم ایپ کے ذریعے کلاس، واٹس ایپ، یوٹیوب لیکچرز، آپ کی دلچسپی کتنی ہے، وقت کی پابندی کرتے ہیں آپ، اور ہوم اسائنمنٹ کس طرح سے مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم اپنا اگلا عنوان پڑھیں گے: رودات نویسی۔ رودات کے معنی کارروائی، حقیقت حال یا کیفیت کے ہیں۔ انگریزی زبان میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ کسی جلسے، تقریب، تعلیمی یا تفریحی دورے، حادثے یا کسی محفل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات ترتیب وار منوعاً بالکل ویسے ہی لیکن اختصار سے لکھنا رودات نویسی کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اصطلاحی طور پر ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان رودات نویسی ہے جو رودات بیان کرنے والے کی نظروں سے گزرے ہوں۔ رودات لکھتے وقت ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے: رودات ایسی ہو کہ حقیقت کا گمان ہو، رودات میں زبان سادہ اور عام فہم ہو، کسی تقریب، منظر، سفر، حادثے کا آنکھوں دیکھا حال موجود ہو، الفاظ میں عمدگی، خوبصورتی اور حقیقی منظر کشی ہو، واقعات کا فطری ترتیب سے بیان ہو۔ جیسے اگر آپ کسی سفر کے رودات لکھ رہے ہیں تو ترتیب وار لکھیں گے کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا، کہاں سے کیا، اس کے بعد آپ کہاں کہاں گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد سفر کا اختتام، یعنی اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سفر کے درمیان کی کوئی بات کریں، پھر اس کے بعد اس کا اختتام بتائیں اور بعد میں بتائیں کہ سفر کیسے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے واقعات کی جزیات نگاری سے تصویر کشی، یعنی آپ جو بھی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک ایک تفصیل کو اس طرح سے بیان کریں کہ اس کی عمدہ تصویر قاری یعنی پڑھنے والے کے ذہن میں بن جائے۔ جیسے اگر آپ کسی تقریب کا حال لکھتے ہیں یا آپ اپنے اسکول میں ہونے والے کسی فنکشن کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کی تمام باتیں اس طرح سے لکھیں کہ آپ کا اگر کوئی ساتھی اس دن اسکول نہ آیا ہو تو اس کے ذہن میں بھی وہ ساری باتیں اس طرح سے آئیں جیسے اس نے خود یہ سب کچھ دیکھا ہو۔ رودات کیسے لکھی جائے؟ لکھنے کی صلاحیت ہر فرد میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اردو لکھنا آتی ہے تو آپ رودات بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پہلے اپنے عنوان پر سوچیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ترتیب وار ابتدائی خاکہ تیار کریں۔ یقیناً آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن دل برداشتہ نہ ہوں، کوشش جاری رکھیں۔ الفاظ کے چناؤ میں بھی مشکل پیش آئے گی، اس کے لیے آپ کو مطالعے کی عادت اپنانی ہوگی۔ لکھنے کے بعد آپ اپنی تحریر کو تنقیدی نظر سے پڑھیں، غلطیاں اور ترتیب درست کرتے جائیں۔ رودات تحریر کرنے کے لیے درج ذیل نکات بہت ضروری ہیں: مسلسل مطالعہ، معلومات، سوچ بچار، ابتدائی خاکہ اور ترتیب، سادہ زبان، نظر ثانی۔ نظر ثانی یعنی سب کچھ لکھنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو۔ سرگرمی نمبر 3، اب آپ کو ایک رودات لکھنی ہے جس کا عنوان ہے کہ پاکستانی شمالی علاقہ جات یا پہاڑی مقام کی سیر کی رودات بیان کریں۔ اس کے لیے اشارے ہیں: سفر کا آغاز
کب اور کہاں سے کیا؟ سفر میں کتنے لوگ شامل تھے؟ سفر کس طرح کیا، یعنی بائی روڈ گئے، بائی ٹرین گئے، یہ سب آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کہاں گئے، سفر کے دوران کیا کیا دیکھا، سفر کا سب سے خوبصورت لمحہ یا مقام، سفر میں جن باتوں سے لطف اندوز ہوئے، کتنے دن سفر میں گزارے، واپسی کا حال بیان کریں۔ جی بچوں، سرگرمی پہاڑی علاقے کی سیر کی رودات اب ایسے بیان کی جاتی ہیں کہ پڑھنے والا خود کو اس مقام پر گھومتا ہوا محسوس کرے یا پہاڑی مقام کی سیر کی رودات بیان کریں۔ اس کے لیے اشارے ہیں۔ سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ سفر میں کتنے لوگ شامل تھے؟ سفر کس طرح کیا، یعنی بائی روڈ گئے، بائی ٹرین گئے، یہ سب آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کہاں گئے، سفر کے دوران کیا کیا دیکھا، سفر کا سب سے خوبصورت لمحہ یا مقام، سفر میں جن باتوں سے لطف اندوز ہوئے، کتنے دن سفر میں گزارے، واپسی کا حال بیان کریں۔ جی بچوں، پہاڑی علاقے کی سیر کی رودات ایسے بیان کی جائے کہ پڑھنے والا خود کو اس مقام پر گھومتا ہوا محسوس کرے۔ اب ہم اپنے لیکچر کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے اردو ہندسوں اور لفظوں میں گنتی سیکھی، خط کی قسمیں پڑھی اور خط لکھنے کا طریقہ سیکھا، رودات نویسی کو تفصیل سے پڑھا۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ سنیں اور سمجھنے کی مزید کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔